بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے۔ یا اللہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ مرد ایسی عورت کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس عورت نے مرد کے ساتھ دو کام کیے ہوں، جس نے برے وقت میں مرد کا ساتھ نہ چھوڑا ہو، جس نے مرد کی ہمیشہ عزت اور احترام کیا ہو۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کوئی ایسا راستہ تلاش نہیں کر سکتے جس سے سوتے ہوئے بھی کمائی جاری رہے، تو پھر تمہیں اپنی موت تک محنت کرتے رہنا پڑے گا۔ نفسیات کے مطابق عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس مرد کے جو اسے پسند آ جائے، پھر چاہے وہ ایک شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ محدود ہونا ہی باعث عافیت ہے، اور پھر یہ بات ہم تب سمجھتے ہیں جب دھتکار دیے جاتے ہیں۔ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کرو، اور جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اسے تقدیر پر چھوڑ دو، اور تقدیر بدلنے کے لیے دعا ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ بعض اوقات خاموشی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اگر آپ پرندوں کی آوازیں سننا چاہتے ہیں تو پنجرے نہ خریدیں، درخت لگائیں۔ کسی کے برے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو، اور جب کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو رب اس کا بھی اجر اسے دیتا ہے، تو بھلا وہ اپنے کسی بندے کو مسلسل تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑو۔ آنے والے کو دل میں راستہ بھی دو، اور جانے والے کو دل سے دعا بھی دو۔ کسی انسان کو کھو کر اگر تم نے اپنے رب کو پا لیا ہے تو یقین کرو تم مکمل فائدے میں ہو۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار کبھی مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اگر کوئی اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ سے رشتہ رکھنا چاہے تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی کبھی مت کیجیے، کیونکہ بے وقوف بننا صرف ایک بار ہی کافی ہوتا ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ عورت چاند کی طرح نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ سورج کی طرح ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے ہی انسان جھک جائیں۔ ایثار، خدمت، ہمدردی اور محبت کے جذبات اگر کسی پیکر میں محسوس کیے جا سکتے ہیں تو وہ عورت ہے۔ قدرت کے امتحان ہتھوڑوں کی طرح بار بار آپ پر برستے رہیں گے، اور ہر ضرب آپ کو مضبوط بنائے گی۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے ملے بغیر بولا نہیں جا سکتا۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ دو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا اور دوسرا طنزیہ الفاظ میں گفتگو کرنے والا۔ محبت میں عورت سے کوئی جیتا نہیں، اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکا۔ ضروری یہ نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہیں۔ عورت کا پیار اس چشمے کی مانند ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ عورت کی خوبصورتی آنکھوں میں اور بدصورتی زبان میں چھپی ہوتی ہے۔
نفسیات کے مطابق ہم محبت ختم نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی اس شخص سے ہم دور جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ دوری کی اذیت فقیری کی اذیت سے ذرا کم تکلیف دہ ہے۔ عورت کا عشق جب عروج پر پہنچتا ہے تو مرد بے وفا ہو جاتا ہے۔ نفسیات کے مطابق عورت کو ایک ایسے میچور مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے اور اسے منانے کا ہنر رکھتا ہو۔ دنیا کا سب سے خوبصورت موسم پسندیدہ شخص کے ساتھ بتائے گئے لمحوں کا موسم ہے۔ موسم گزر جاتے ہیں، وقت بیت جاتا ہے، لیکن من پسند شخص کے ساتھ گزارے گئے لمحوں کی مدت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ خاموشی ایک زیور ہے جسے عورت تب پہنتی ہے جب وہ سو رہی ہوتی ہے۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے شکوہ نہیں، اس کا شکر ادا کیا کریں۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے، تم حساب نہ کرو۔ زندگی کے 3 اصول اپنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے آپ چاہتے ہیں، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، ان سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہر عورت کو اتنا تو آوارہ مزاج ہونا چاہیے کہ مرد اپنی تمام ضروریات گھر سے ہی پوری کر سکے۔ عورت کی محبت بڑی پختہ ہوتی ہے، موسم حالات دکھ سکھ کچھ بھی ہو، نہ بدلتی ہے، نہ کم ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی اور سے منسلک ہوتی ہے، یعنی ڈھیٹ محبت ہوتی ہے۔ ایک خدا کو منانے والی عورت جب ایک مرد کو مان لیتی ہے تو دوسرے مرد کا خیال تک دل میں نہیں لاتی۔ اس مرد کی مسکرانے پر ترس کھاؤ جس کی جوانی کا بہترین حصہ مستقل معاش کے فکر میں گزر رہا ہو۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو بیچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ مخلص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ عورت کی محبت بڑی پختہ ہوتی ہے، موسم حالات دکھ سکھ کچھ بھی ہو، نہ بدلتی ہے، نہ کم ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی اور سے منسلک ہوتی ہے، یعنی ڈھیٹ محبت ہوتی ہے۔ ایک خدا کو منانے والی عورت جب ایک مرد کو مان لیتی ہے تو دوسرے مرد کا خیال تک دل میں نہیں لاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔